یہ جو صدارتی اوپینین تھی 63A کے بارے میں، جس کی آج نظر ثانی سپریم کورٹ کی جانب سے درخواست دوبارہ سماعت کے لیے لگی، کل چیف جسٹس آف پاکستان اور عدالتی 5 رکنی بینچ نے یہ حکم دیا تھا اٹارنی جنرل کو کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں کل ہی کرائی جائے، چونکہ یہ ان کی طرف سے استدعا ہوئی تھی کہ مجھے اپنے فائل سے انسٹرکشنز لینے کی اجازت دی جائے۔ ہم اس میں رسپونڈنٹس ہیں، مدعا علیہ ہیں عمران خان صاحب اس پٹیشن میں، اور یہ پٹیشن آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جس سیاق و سباق میں ہوئی تھی، اس میں 63A کا کوئی چیلنج نہیں تھا سپریم کورٹ کی جانب سے، اور یہ زید المیعاد بھی ہے، یہ درخواست بھی میعاد سے متجاوز جو ہے میعاد جو دی گئی ہے آئین اور قانون میں، اس کے بعد میں یہ دائر کی گئی، اور اس وقت جو کہا گیا تھا وہ دراصل وہ اس سیاق و سباق میں کہا گیا تھا کہ جناب یہ سارے کنٹینرز لگا دیے ہیں، انٹریز بند کر دی گئی ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں حائل نہیں ہونی چاہیے، بنیادی حقوق کے متصادم ہے۔ 63A کا کوئی ذکر، کوئی نالش سپریم کورٹ کی اس پٹیشن میں نہ تھا جو ہائی کورٹ جو سپریم کورٹ میں کی گئی تھی، اور اب جو سپریم کورٹ میں کی گئی ہے وہ بھی بغیر ایگزیکٹو سپریم کورٹ کی باڈی کے، نہ جنرل ہاؤس نے اس کی اجازت دی، پرمیشن دی، نہ ایگزیکٹو کمیٹی نے اس کی اجازت دی کہ اس کی جو ہے یہ ریویو کی جائے، نظر ثانی کی جائے۔ اور یہ چونکہ صدر جو ہے سپریم کورٹ بار ایک مخصوص طبقے کو نمائندگی کر رہے ہیں، اور وہ اس وقت حکومتی ماشاءاللہ جو ہے پلیٹ فارم کے اس وقت اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں، اسی لیے جو ہے انہوں نے اپنی جانب سے یہ نالش کر دی اور 63A کو لے آئے۔ آج جب علی ظفر صاحب نے بتایا کہ جناب آپ کے حکم کے تابع میری ملاقات چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ، سابقہ وزیر اعظم کے ساتھ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں کرائی گئی، لیکن وہ ایک کلائنٹ اور موکل اور وکیل کی ملاقات نہیں تھی، اس میں یہ بدستور جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کھڑے رہے، پولیس والے لوگ یا جیل کے عملہ جو ہے وہ 3 لوگ کھڑے رہے، باقاعدہ سر کے اوپر کھڑے رہے، اور کوئی چیز جو ہے جو پرائیویسی درکار تھی ایک موکل اور ایک وکیل کے درمیان وہ ملحوظ نہیں رکھی گئی ہے۔ باہر کیف انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ اس کے باوجود عمران خان صاحب نے استدعا کی ہے کہ مجھے ذاتی طور پر اس کیس میں سپریم کورٹ سنا جائے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب کو بھی یہاں اسی سپریم کورٹ نے ریویو میں ہی نظر ثانی میں سنا تھا، اور بھٹو صاحب کو سیر حاصل سنا گیا تھا، کئی دنوں پر سنا گیا تھا، لیکن آج عمران خان کی جانب سے جب علی ظفر صاحب نے، بیرسٹر علی ظفر نے یہ استدعا کی کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے ذاتی طور پر سنا جائے اور میں اس میں جو ہے معروضات کرنا چاہتا ہوں، تو وہ مسترد کر دی گئی، وہ استدعا وہ منظور نہیں کی گئی۔ پھر انہوں نے کہا علی ظفر صاحب نے کہ جناب اگر ایسی صورت ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ جو نالش آج کی جو آپ کی کارروائی ہو رہی ہے اس کا تعلق آئینی ترامیم سے ہے اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اس میں یہ ہارس ٹریڈنگ کو جو ختم کیا گیا تھا اس اوپینین کے ذریعے سے آج پھر اس کا راستہ کھلنے جا رہا ہے، اور یہ ہارس ٹریڈنگ کی آپ کے سر پہ یہ ہو کر کے تو یہ جو ایک ہوا میں ایک فضا میں ایک پورا کہتے ہیں کہ 25 اکتوبر سے اس کو پہلے فیصلہ کیا جائے تو 25 اکتوبر آپ کو بھی علم ہے کہ آپ کی ریٹائرمنٹ سے یہ پہلے فیصلہ چاہتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ جو ہے آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس میں ملحوظ مترشح ہوتا ہے، تو آپ اس پہ جو ہے اعتراض کریں۔ لیکن جج صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے آپ دوسری ادھر وہ باتیں نہ کریں، آپ صرف قانون کی باتیں کریں اور اس سے متعلق باتیں کریں۔ باہر کے وہ سننے کو یہ تیار نہیں تھے،
تو پھر علی ظفر نے کہا کہ جناب پھر وہی ہماری پوزیشن ہے کہ آپ کی بینچ کی تشکیل ہی آج جو یہ جج صاحبان سن رہے ہیں، ہمیں انہی پر جو ہے اعتراض ہے کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بھی نہیں ہے، اور آرڈیننس جو اس پہ ترمیم کیا گیا جو انڈر چیلنج ہے، جس کی فیصلہ پہلے ہونا چاہیے، اس کے مطابق بھی نہیں ہے، اور نہ تو اس میں آتھر جج موجود ہیں اس بینچ میں، اور وہ جج صاحبان موجود ہیں جنہوں نے اس کے اوپینین نیگیٹو دی تھی. بھائی ان کی تو کوئی ریویو سیکھ ہی نہیں کر رہا ہے، اور ایڈ ہاک جج صاحب بھی موجود ہیں اس میں. تو انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں ہم مزید، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کارروائی کا حصہ نہیں بن سکتے، کیونکہ قوم کو اور ملک کو جس اذیت اور کرب ہارس ٹریڈنگ کی جس لعنت سے چھٹکارا دلایا گیا تھا، یہ ہوا میں، یہی فضا میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس کو دوبارہ ریسٹور کیا جا رہا ہے، تاکہ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے 2/3 جو ہے وہ اکثریت پوری کی جا سکے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جا سکے، اور اٹھا کر ان کی وفاداریاں تبدیل کر کے زر اور زور کے بنیاد پر جو ہے 2/3 حاصل کر کے، اور پھر مفاد کس کو ہوگا 25 اکتوبر سے پہلے، تو یہ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس چیز پر انہوں نے کہا کہ ہم مزید ان کارروائیوں کا، خان صاحب، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کا حصہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم جس لعنت سے، جس ہارس ٹریڈنگ سے، جس سے قوم کو اذیت اور کرب سے نجات ملی ہے، یہ اسی کو جو ہے ریسٹور کرنے کے مترادف کاوش ہو رہی ہے، اور یہ آئین سے کھلواڑ ہو رہا ہے، اور یہ انلیگل بینچ جو ہے کانسٹیٹیوٹ ہو کر ان کے ساتھ، ان کے توسط سے کروایا جا رہا ہے، لہذا ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں. تو پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا چلیں تو پھر ہم آپ کو امائکس بناتے ہیں. امائکس یعنی آپ ایز اے فرینڈ آف دا کورٹ، ایز عدالتی معاون کی حیثیت سے، عدالتی معاون کی حیثیت سے آپ جو ہے پھر ہماری معاونت کریں ایز این آفیسر آف دی کورٹ. آفیسر آف دی کورٹ کی حیثیت سے انہوں نے بطور، چونکہ وہ سینئر وکیل ہیں اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ بار کے سابقہ صدر بھی رہے ہیں، اور اس وقت وہ سٹنگ سینیٹر بھی ہیں، ان کی وابستگی پاکستان تحریک انصاف سے پر اپنی جگہ پر، لیکن انہوں نے اپنے تئیں چونکہ اس پیشے سے منسلک ہیں، he is wedded to the profession of law since his father and forefather، اس لیے انہوں نے باہر کے امائکس کیورائے کے طور پر، عدالت کے معاون کے طور پر انہوں نے جو ہے چیف جسٹس صاحب نے اور ججز نے کہا کہ آپ ہماری پھر معاونت کیجئے گا. اس پر انہوں نے پوچھا شوکت پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے، اور فاروق نائک صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو وہ بھی ان کی مرضی پر محیط تھا کہ ان کو سننا بھی گوارا کیا گیا، لیکن اب وہ بطور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کی حیثیت سے اب جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ہم اسے اون نہیں کریں گے. نہ عمران خان اس کو اون کرتا ہے، نہ ہم اس کو لیجیٹمیسی کنفر کریں گے اس فیصلے کو، نہ ہمارا اس فیصلے کے ساتھ جو ہے کوئی لینا دینا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان صاحب کا. ہمارا موقف یہی تھا کہ عمران خان کو خود سنا جائے، جو سپریم کورٹ نے استدعا نامنظور کی. پھر ہمارا یہی تھا کہ بینچ جو ہے پراپرلی کانسٹیٹیوٹ کیا جائے، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہے. پھر ہمارا یہ بھی تھا کہ کم از کم آتھر جج یعنی جسٹس منیب اختر جنہوں نے موجود ہیں اور ریکیوز نہیں کیا انہوں نے، ان کی موجودگی کے بغیر یہ پٹیشن سنوائی ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور اس کا جو نتیجہ ہے جو عام ہوا میں اسپیکولیشن میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ہارس ٹریڈنگ کو جنم دینے کے مترادف ہے. زید المیعاد پٹیشن جو ہے اس طرح نہیں ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے، اور اس پٹیشن میں یہ نالش ہے ہی نہیں کہ 63A
کو اس کو جو ہے جواز دیا جائے. سو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کارروائی آج کی یہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, یہ غیر مؤثر ہوگی, یہ آئین سے کھلواڑ کے مترادف ہے, یہ قوم کی امیدوں اور امنگوں کو جو ہے مجروح کرنے کے مترادف ہے, اور یہ چونکہ اینٹائی پیپل ہے, اینٹائی ڈیموکریسی ہے, اینٹائی کانسٹیٹیوشن ہے, اینٹائی ملک ہے, کنٹری ہے, اس لیے ہم اس سے علیحدہ ہو گئے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گا میں اتنا بتاؤں گا آپ کو کہ پہلی بات یہ ہے کہ کلیئر کٹ انسٹرکشن ہے عمران خان کی, کل کی جو انسٹرکشن تھی کہ مجھے اس بینچ کی کنسٹیٹیوشن پہ اعتراض ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح کھوسا صاحب نے بتایا کہ ایک پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پہ چیف جسٹس نے اس کو جس طریقے سے استعمال کیا, اس کے بعد پھر دوبارہ ابھی جو آرڈیننس آیا اس میں کلیئر کٹ ہے کہ کمیٹی میں سینئر پیونی جج بیٹھے گا. جسٹس منصور اختر صاحب اس کمیٹی میں موجود نہیں ہوتے. اس کمیٹی کا بنانا جو ہمارا اعتراض تھا علی ظفر صاحب نے کیا کہ یہ کمیٹی ہی انکنسٹیٹیوشنل ہے, انلیگل ہے. فرسٹ اعتراض ہمارا یہ تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا رول سپریم کورٹ 1980 آخر جج موجود ہے, وہ ریکیوز نہیں کر رہا, اس نے اپنی ادب دستیابی کی. تو دیکھیں کہ اس بینچ میں جس کے اوپر عمران خان نے اعتراض کر دیا اس کو چیف جسٹس کے لیے سننے کے لیے اسی طرح ہمارے اعتراضات مسترد کر رہا ہے. جس طریقے ہم نے پہلے سنبل والے کیس میں اعتراض کیا, ہم نے نیب امینڈمنٹ میں اعتراض کیا عمران خان نے, آج تک جتنے ہمارے اعتراض ہیں اس کو مسترد کیا گیا ہے. لیکن آج کا جو اعتراض تھا وہ انتہائی ویلڈ تھا. وہ اعتراض یہی تھا کہ سینئر پیونی جج اس کمیٹی میں نہیں بیٹھے, لہٰذا جو آرڈیننس ہے اس کے مطابق اس کی سپیرٹ کو پورا نہیں کرتا. لہٰذا جو کہا علی ظفر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ مجھے انسٹرکشنز ہیں کہ اس بینچ پہ میں اعتراض کروں, اور جو ویلڈ اعتراض ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 63A جس طریقے سے 63A آیا اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ میرے ساتھ شہباز کھوسا صاحب سپریم کورٹ بار کے سیکرٹری کھڑے ہیں, موجود ہیں. 63A ہارس ٹریڈنگ کو روکا گیا. علی ظفر صاحب نے اپنے آرگومنٹس میں یہ کہا کہ کیا آپ اس ہارس ٹریڈنگ کو اجازت دینے جا رہے ہیں. یہی تو ہمارا اعتراض تھا کہ ہارس ٹریڈنگ اسی وجہ سے ریفرنس ہے پریزیڈنشل, اور اس اوپینین میں اس ججمنٹ میں اس ہارس ٹریڈنگ کو بند کر دیا گیا جو آج پھر شروع ہو جائے گی. لہٰذا عمران خان کے کلیئر ورژن کے مطابق ہمارا اعتراض بینچ پہ آ گیا ہے. اگر بینچ آپ سن رہا ہے تو امائکس کی باتیں سن رہا ہے, لیکن ہمارا اعتراض اس پہ رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار کو میں کہنا چاہتا ہوں, میرے ساتھ سیکرٹری تو موجود کھڑے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کا پریزیڈنٹ اور فارمر پریزیڈنٹ جس طریقے سے اداروں کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے اس پٹیشن کو فالو کر رہے ہیں, کیا وکلاء کا یہی رول ہے کہ اس طرح کی پٹیشن دائر کریں اور وہاں آئین کی تشریح چاہیں. لہٰذا ہمارا جو اعتراض ہے آج وہ نوٹ ہو گیا ہے کہ ہمارے قائد کا عمران خان کا جو اعتراض ہے وہ یہی ہے کہ بار کے اس کے جو کنسٹیٹیوشن ہے بینچ کی اس پہ ہمارا اعتراض ہے, اور یہ ہمارا اعتراض ہے. اور اس کے بعد فردر ہم دیکھیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرا, اور پٹیشن جو ہے وہ بھی زید المیعاد ہے.